بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس تعلیم کو لے کر کے دنیا والوں کے سامنے آئے تھے، مکہ میں اہل مکہ کے سامنے، مکہ میں آنے والے افراد و قبائل کے سامنے اس نورانی تعلیم کو پیش کرتے ہوئے 10 سال تقریباً گزر گئے، لیکن نتیجہ سب کے سامنے تھا۔ اب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارادہ کیا کہ اس تعلیم کو مکہ سے نکل کر کے باہر جو قرب و جوار کی آبادی ہے اس میں پیش کیا جائے، ہو سکتا ہے ان پر کچھ اثر کرے۔ اس ارادے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شہر طائف کو چنا اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ لے کر کے طائف شہر گئے۔ اس شہر کے اندر بڑے بڑے رئیس لوگ رہتے تھے، اثر و رسوخ کے حامل افراد تھے۔ اس میں ایک خاندان تھا عمیر کا، جو رئیس القبائل کہلاتا تھا۔ اس میں 3 بھائی تھے، عبدیہ، لیل، مسعود اور حبیب۔ تینوں کے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دین اسلام کی تعلیم پیش کی۔ ایک نے جواب دیا کہ اللہ نے اگر تم کو نبی بنایا ہے تو وہ کعبہ کے پردہ کو چاک کر رہا ہے۔ دوسرے بھائی نے کہا کیا تم ہی ملے تھے اللہ کو، اللہ نے تم کو نبی بنا دیا۔ تیسرے نے کہا میں تم سے کچھ بات نہیں کر سکتا، اگر صحیح میں تو نبی ہے تو تم سے بات کرنا بے ادبی ہے، اور اگر تو نبی نہیں ہے، جھوٹا ہے، تو میں جھوٹے سے بات نہیں کرتا۔ ان لوگوں نے اتنا ہی پر بس نہیں کیا، بلکہ اس شرع انگیزی کے علاوہ طائف کے اوباش لڑکوں کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے لگا دیا۔ وہ تالیاں بجاتے تھے، پتھر برساتے تھے، گالیاں بکتے تھے۔ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ حتی المقدور یہ کوشش کرتے تھے کہ پتھر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ لگے، لیکن پھر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنے پتھر لگے کہ آپ کی جوتیاں خون سے بھر گئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب زخم سے چور ہو کر کہیں بیٹھ جاتے تھے تو یہ اوباش آ کر کے دست مبارک کو پکڑ کر کے، بازو پکڑ کر کے اٹھاتا اور اٹھانے کے بعد چلنے پر مجبور کرتے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پھر آگے بڑھتے، پھر یہی کام وہ کرنا شروع کر دیتے، پتھر برسانے لگتے، گالیاں بکتے، تالیاں بجاتے۔ بالآخر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک انگور کے باغ میں جا کر کے ٹھہرے، جو عتبہ ابن ربیعہ کا تھا۔ عتبہ نے جب دیکھا کہ ایک آدمی آ کر کے بیٹھا ہے، تو اپنے 9 غلام عداس کے ذریعے انگور کا چند خوشہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیجا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر کے کھانا شروع کیا۔ عداس کو بہت تعجب ہوا۔ اس نے پوچھا کہ آپ جو یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ رہے ہیں، وہ تو اس علاقے کا طریقہ نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تم ہو کون، کہاں کے رہنے والے ہو؟ اس نے بتایا کہ میں عیسائی ہوں اور نینوا کا رہنے والا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر فرمایا اچھا تم مرد صالح یونس ابن متیٰ کی بستی کے رہنے والے ہو؟ اس نے پوچھا کہ آپ یونس ابن متیٰ کو کیسے جانتے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ میرے بھائی تھے، وہ بھی نبی تھے، میں بھی نبی ہوں۔ اس پر عداس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک اور روئے مبارک کو چوما اور آپ پر جھک گیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم طائف میں تقریباً 10 دن رہے، تبلیغ اسلام کی، مگر ایک شخص بھی ایمان نہ لایا، ایک بھی آدمی نے ایمان قبول نہیں کیا، جس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور زیادہ مغموم ہو گئے، مضمحل ہو گئے، اور بے ساختہ زبان اقدس سے نکلا اللہم الیک اشکو ضعف قوتی، اے اللہ میں تجھی سے اپنی کمزوری، بے بسی اور لوگوں کے نزدیک اپنی بے قدری کی شکایت کرتا ہوں۔ یا رحمان یا رحیم، تو ہی کمزوروں کا پروردگار ہے اور میرا بھی پروردگار ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح کی دعا فرما ہی رہے تھے
کہ طبیعت کے اضمحلال اور قلب مبارک آپ کے پاس ہو رہے تھے اور اس طرح کی دعا کر رہے تھے، یہاں تک کہ آپ پھر مکہ کے راہ پہ چلے، قرن الثعالب پہنچے۔ اچانک جب آپ کی نظر اوپر اٹھی تو دیکھا حضرت جبرائیل علیہ السلام نمودار ہوئے اور فرمایا پہاڑ کے فرشتے آپ کی خدمت میں بھیج دیا گیا ہے۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام 2 فرشتوں کے ہمراہ تشریف لائے۔ بخاری شریف کے اندر پورا واقعہ یوں مذکور ہے، اس طریقے سے پورے واقعہ کا ذکر کیا گیا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے ایک دفعہ اللہ کے رسول سے پوچھا، اے اللہ کے نبی، آپ پر کیا احد کے دن سے بھی زیادہ سخت دن گزرے ہیں؟ یعنی جنگ احد میں جو آپ کے اوپر حالات اور کیفیت طاری ہوئے تھے، اس سے بھی زیادہ مشکل وقت آپ کے سامنے آیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیری قوم سے جو تکلیفیں پہنچی وہ پہنچی، لیکن سب سے زیادہ مشکل دن وہ گزرا، سب سے زیادہ مشکل ترین دن وہ گزرا جس دن میں نے اپنے آپ کو عبدیہ لیل کے بیٹے پر پیش کیا، یعنی طائف میں گیا۔ اس نے میری بات قبول نہ کی، میں وہاں سے نہایت مغموم واپس لوٹا۔ مقام قرن الثعالب میں جا کر افاقہ ہوا، اچانک سر اٹھایا تو دیکھا کہ ایک بادل مجھ پر سایہ کیے ہوئے اور اس میں جبرائیل امین موجود ہیں۔ جبرائیل نے وہیں سے مجھے آواز دی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم نے جو آپ کو جواب دیا وہ اللہ نے سن لیا۔ اس وقت اللہ نے پہاڑ کے فرشتے کو بھیجا ہے اس وقت، تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو چاہیں حکم ان کو دیں۔ اتنے میں پہاڑ کے فرشتے بھی آئے، مجھے آواز دی اور سلام کیا اور یہ کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے مجھے آپ کے پاس بھیجا اور میں پہاڑ کا فرشتہ ہوں، تمام پہاڑ میرے تصرف میں ہیں، آپ جو چاہیں مجھے حکم کریں۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہو تو ان دونوں پہاڑوں کو ملا دوں جس سے تمام لوگ آپس میں پس جائیں، آپس میں دونوں طرف کے پہاڑ کو ملا دینے سے پس جائیں، یہ تباہ و برباد ہو جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، میں اللہ سے امید کرتا ہوں کہ اللہ ان کی نسل سے ایسے لوگوں کو پیدا کرے گا جو صرف ایک اللہ کی عبادت کریں گے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں گے۔ یہ بخاری شریف کی حدیث ہے۔ ایک دفعہ حضرت خباب بن ارت نے قریش کی اظہار ثانی کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس شکایت کی اور کہا کہ آپ ان کے لیے بد دعا کیوں نہیں فرماتے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک سرخ ہو گیا اور فرمایا تم سے پہلے وہ لوگ گزرے ہیں جن کے سر پر آرے چرا دیے گئے، ان کو چیر دیا گیا، اور آپ نے فرمایا اللہ کی قسم ایک وقت ایسا آئے گا، ایک وقت ایسا آئے گا کہ ایک اونٹ کا سوار صنعاء سے حضر موت تک کا سفر کرے گا مگر اس سے اللہ کے سوا کسی کا ڈر اور خوف نہیں ہوگا، کسی انسان کا بھی۔ یہ ایک مثال اور نمونہ ہے رحمت للعالمین کی رحمت، مودت، الفت کا، جو تمام تر ایذار ثانی کے باوجود رب کائنات کی تمام مخلوق کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں محبت تھی، رحمت تھی، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف بنی نوع انسان ہی کے لیے نہیں بلکہ کائنات کے ہر تخلیق کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا، اور خالق کائنات نے رحمت للعالمین کے خطاب سے نوازا، وما ارسلناک الا رحمت للعالمین۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف سے واپسی پر چند روز نخلا میں قیام کیا۔ ایک رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے، ایک 7 نفری جن کی جماعت کا گزر ہوا، کھڑے ہو کر قرآن شریف کو سننے لگے۔ جب یہ آیت کریمہ وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ نازل ہوئی، تب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا اس واقعے کا علم ہوا۔ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے بالکل قریب پہنچ گئے تو حضرت زید نے عرض کیا کہ مکہ میں کس طرح داخل ہوں گے، مکہ والوں نے ہی تو آپ کو نکالا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
اے زید اللہ تعالیٰ اس مصیبت سے رہائی کی کوئی نہ کوئی صورت ضرور فرمائے گا۔ اللہ ہی اپنی دین کا مددگار ہے اور یقیناً وہ اپنے نبی کو سب پر غالب کرے گا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا تشریف لے گئے اور اخنس ابن شریق کے پاس پیغام بھیجا، میں آپ کی پناہ میں مکہ آ سکتا ہوں؟ اس نے اپنی معذوری ظاہر کر دی۔ پھر سہیل ابن عمرو کے پاس پیغام بھیجا، اس نے بھی مجبوری ظاہر کر دی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مطعم ابن عدی کے پاس پیغام بھیجا۔ مطعم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو قبول کیا اور اپنے بیٹوں اور برادری کے لوگوں کو حکم دیا کہ وہ ہتھیار لگا کے حرم کے دروازے پر کھڑے رہیں۔ میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پناہ دی ہے، اور خود اونٹ پر سوار ہو کر حرم کے پاس جا کر پکارے، اے جماعت قریش، میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پناہ دی ہے، کوئی ان سے تعرض نہیں کرے گا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم حرم میں تشریف لے گئے، حجر اسود کو بوسہ دیا، طواف کی اور 2 رکعت نماز ادا کی۔ اس دوران مطعم اور اس کے لوگوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے چاروں طرف گھیرا ڈال رکھا تھا، یہاں تک کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مکان واپس تشریف لے گئے۔ مطعم کا یہ کام بلا شبہ قابل مدح اور لائق تعریف تھا جو انہوں نے کیا۔ اسی احسان کی بنا پر مطعم کے مرنے کے بعد حضرت حسان نے ایک مرثیہ لکھا۔ غزوہ بدر کے بعد اسیران بدر کی رہائی کے سلسلے میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لو کانا مطعم ابن عدی حیًا، اگر آج مطعم ابن عدی زندہ ہوتے اور پھر ان گندوں کے بارے میں مجھ سے کچھ کلام کرتے تو میں ان کی رعایت سے ان سب کو چھوڑ دیتا۔ یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طائف کا سفر تبلیغ اسلام کا تیسرا دور کہلاتا ہے، جو کھلا مکہ سے باہر جا کر کے اسلام کی تبلیغ کی گئی۔